مین آف منی، ایک اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں، میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے، ادھر جیب میں پیسہ آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو، وہ بیٹھ کے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا، یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی، اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخیتہ غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے، کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی، اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں، اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی، اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، کیلکولیشن، ٹینشن، اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اتنی دولتیں، اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا، یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات، تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا، پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے، دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو، رات کھانا بھی کھا رہے ہو، تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں، ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا، بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا، بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں، اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا، اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بیگم صاحبہ کو بتا دیں بیگم صاحبہ اب میں یہ کھلا سکتا ہوں، آپ نے رہنا ہے رہیں، نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا، رزق کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں. بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا، پھر تانے بھی بنتے ہیں، پھر خلا بھی بنتا ہے، پھر طلاق بھی بنتی ہے، پھر چترول بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ، آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا، گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا، پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی، بچے کہیں گے ایسے ہوگا، تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں، بیوی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہی غلط تھا، یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا، وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے، وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے، خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا، لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو، ٹینشن صرف آخرت کی رکھو، اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں، ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو، ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی، نہیں ہوگی تو چلی جائے گی، تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے، ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھیں، گالیاں دینے والے بھی قبروں میں، اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا، نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا، نہ ذلیل کرنے والا رہے گا، نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی، ختم، فنش. نئی نسل آئے گی، اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا، اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہی دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے، نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار، اللہ اسی پہ راضی ہے بس، ٹھیک کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں، کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا، میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں، بھائی کماتا کیوں نہیں ہے، ماں سے تانے مل، اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتا، ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ، تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں، نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے، 2-3 دن نیند نہیں آئے گی، پھر آنا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا، پیسے واپس.
کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی، ہے ہی نہیں. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا، گاڑیاں دے گا، تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، پتہ کھلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پیسہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو نہ نیک ہیں اتنے اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا، اور کیا کرو، اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو اگر نہیں ہو تو، ہے نا، شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جتنا مرضی کما لو، ہائے پیسے ہی نہیں ہیں، ہائے خرچے نہیں ہو رہے، ہائے یہ نہیں ہو رہا، ہائے وہ نہیں ہو رہا، تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں گے. اور پھر بھول جاتے ہیں 2-4 دن بعد، بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی، اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا، میں اس غربت پہ راضی ہوں. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا، میں امیری پہ. حضرت حسن بڑے مالدار تھے، بہت دولت تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ کے نانا، آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام خامے تکلف کرتے ہیں نا، ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنی ٹینشن ہے مجھے، میں تو غربت کی زندگی لیکن کیا کروں، لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں، کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں، یا نیک لوگ ہوتے ہیں، کھا بہت اچھا، گاڑیاں بہت اچھی، تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل، ایکچولی وہ کیا کریں یار، اب مجبوری ہے. بھائی بولو ہے نا، اللہ کا فضل ہے یار. جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے، اچھا لگژری لائف ہے، تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا. کل میں نے نہاری کھائی ہے، مغز نہاری، اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت بتا. تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی، لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں. وہ کہے گا اپنے خرچے بھی نہیں کھائی مفتی صاحب، ایسا نہیں کرو. بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا، لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا، اس نے لیے نہیں پیسے. تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں لے رہا. ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ. صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو، یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان، قبر کے پیٹ میں ہوگا، اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ